شباب تو سوار شاہ کے رویے پر بری طرح سے ٹوٹ چکی ہے۔ جب وہ دیکھے گی کہ میشا حنین کے ساتھ بیٹھی ہے تو اسے یہ سب برداشت نہیں ہوگا۔ یہاں پر شباب میشا کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے۔ اسے بولے گی کہ یہ تھپڑ تو بہت جلد تمہیں مارنا چاہیے تھا اور تمہیں اسی وقت ہی دھکے دے کر اس گھر سے نکال دینا چاہیے تھا جب تم اس گھر میں پہلی دفعہ آئی تھی۔ مجھے تمہیں اس گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، ورنہ مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ سوار شاہ مجھے چھوڑ کر تم پر فدا ہو چکا ہے۔ مگر یہاں پر میشا کو تو ایک جھٹکا لگے گا، جس طرح سے شباب نے اسے تھپڑ مارا، آخر اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی۔ اب سوار شاہ تو میشا کی ساری باتیں مانتا ہے۔ یہاں پر اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ شباب کو ذلیل کرے گی اور اسے بولے گی کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، حنین اور سوار شاہ کو چھوڑ دو، یہ دونوں تو اب میرے پاس ہی رہیں گے۔ مگر یہاں پر شباب کو یہ صرف ایک دھمکی لگے گی، مگر میشا اسے بولے گی کہ میں تمہیں یہ سب حقیقت کر کے دکھاؤں گی، کس طرح سے سوار شاہ تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دے گا۔ اب تم دیکھنا کہ جو تھپڑ میں تمہیں ماروں گی، اس تھپڑ کے بدلے تم پر میرا ہاتھ تو نہیں اٹھے گا، مگر اس کی آواز اس پورے گھر میں سنائی دے گی اور تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گی۔ یہاں پر شباب اسے دھکا دے کر اپنے بیٹے حنین کو وہاں سے لے جاتی ہے اور میشا کھڑی منہ دیکھتی رہتی ہے۔ یہاں پر دوسری جانب جاوید جس طرح سے میشا پر اعتبار کر کے سوار شاہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والا ہے، اس کا پلان بالکل ناکام ہو جائے گا اور میشا تو یہی چاہتی ہے کہ جاوید تو پکڑا جائے اور سوار شاہ کو اس کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ جس طرح سے میشا نے ذکیہ کو رستے سے ہٹا دیا، اسی طرح اب جاوید کو بھی رستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ دوسری جانب عامر تو میشا کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ وہ اسے ڈنر کی آفر کرے گا اور اسے بولے گا کہ کوئی وقت اسے بھی دیا جائے جس پر وہ دونوں اکیلے بیٹھ کر باتیں کر سکیں۔ یہاں پر میشا اسے انکار نہیں کرے گی کیونکہ جاوید کے بعد اگلی باری تو عامر کی ہی ہے۔ یہاں پر عامر کو اس کی بیوی ذکیہ دیکھ لے گی تو وہ بکلا کر وہاں سے چلا جائے گا۔ ذکیہ جب آ کر دیکھے گی کہ عامر کس سے باتیں کر رہا تھا تو یہاں پر میشا موجود ہوگی۔ میشا کو دیکھ کر ذکیہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا، وہ تو اس کی اصلیت سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ دوسری جانب شباب تو حنین کو اور اس کا سامان لے کر یہاں سے جانے کی تیاری کر رہی ہوگی۔ یہاں پر ذکیہ اسے منع کرے گی کہ وہ حنین کو کہیں بھی لے کر مت جائے۔ سوار شاہ نے سختی سے منع کیا، اگر شباب کو کہیں پر جانا ہے تو وہ اکیلی چلی جائے۔ یہاں پر شباب اسے بولے گی کہ ہم دونوں شوہر اور بیوی کے درمیان آنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ میشا بھی یہ ساری باتیں کھڑی سن رہی ہوگی اور وہ فوراً ہی سوار شاہ کو اطلاع کر دے گی کہ شباب اپنے بیٹے حنین کو لے کر اس گھر سے چلی گئی ہے۔ اب وہ شباب پر سوار شاہ کو اور بھی زیادہ غصہ آئے گا۔ وہ پہلے ہی شباب کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اب تو وہ اس کو اپنی ماں کے گھر ہی چھوڑ آئے گا، اپنے بیٹے حنین کو واپس لے آئے گا۔ اب شباب کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہے۔ شباب تو اپنی ماں کو کال کر کے بتائے گی کہ وہ اس کی طرف آ رہی ہے۔ وہ تو اسے منع کرتی ہے کہ اپنا حق اور اپنا گھر چھوڑ کر مت آئے، مگر وہ شباب تو کسی کی بھی بات نہیں سنتی۔ جس طرح سے اسے ذلیل و رسوا کیا جا رہا